से مسلسل ایک ہی بات چلتی آ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں ڈیلے ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں وقت ہو رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے بھی 90 ڈیز کے حوالے سے جو کہا ہے وہ سینسس کے تو اس کے دن کم ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بار بار الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں کوئی تاخیر کا شکار ہے؟ دیکھیے، ہم کو سب نے اس ملک کو جو یہ مشکلات ہے مثبت سوچ رکھنا چاہیے۔ اب آئین اور قانون میں الیکشن کمیشن کو اختیار دیے کہ آپ تاریخ دیں، انہوں نے کہا کہ ہم ور وقت کریں گے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ جو حلقہ بندی ہو رہی ہیں ان کے لیے اگر 1-2 ماہ الیکشن لیٹ ہو جائے اور ہر روز وہ وضاحتیں بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ جن حلقوں میں حلقے زیادہ ہوئے ہیں اور کل اگر یہ حلقہ بندیاں نئی نہ ہوں تو پھر ایک متنازع الیکشن پھر ڈکلیئر ہوگا۔ اس لیے اگر 2 مہینے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے اگر الیکشن لیٹ ہوتا ہے اور اتفاق رائے سے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو آنے والے 5 سال جو ہے وہ ذرا سکون سے گزریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ حلقوں میں یہ ہوا اور یہ ہوا۔ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا یہ کہ سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں برملا کے رہی ہے کہ الیکشن پر وقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے سر، الیکشن پر وقت ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک کی معیشت آپ کے سامنے ہی ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہی ہے، روزانہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں، مہنگی بجلی کے بارے میں احتجاج ہو رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہی بات اٹھ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہی اس کا واحد حل ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہوگا۔ یعنی پہلے جو 2 صوبوں کے الیکشن اسمبلی ٹوٹی تھی اور ڈفرینٹ صورتحال تھا، وہ ایک صوبے میں الیکشن ہوتا اور پھر 2 میں قومی اسمبلی کے جب الیکشن ہوتا تو کوئی اور حکومت تھی۔ ابھی تو یونانی تمام سیاسی جماعتیں، پورے پاکستانی 24 کروڑ عوام اس پہ متفق ہے۔ آئین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ الیکشن نہیں کریں گے۔ الیکشن ضرور ہوگا، لیکن حلقہ بندیاں ہو جائیں، اور الیکشن کمیشن نے آج کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے تقریباً 2 مہینوں میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، جلدی انہوں نے بھی کی، تو بس انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا سر، جماعت اسلامی کی طرف سے 4 گورنر ہاؤسز کے باہر دینے کا اعلان کیا گیا، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو جماعت اسلامی سیاسی جماعتیں درناری دے سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ جب وہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا شخص یا آئین اس کا کیا اختیار ہے، تو اگر وہ یہاں پہ دھرنا دیتا ہے گورنر ہاؤس کے بعد تو پاکستانی قوم سمجھے کہ ان کی کتنی سیاسی بصیرت ہوگی۔ یہ پہلے بتائیں کہ الیکشن گورنر کے پاس کیا اختیار ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے، اگر وہ کہتا کہ ادھر دھرنا دیتے تو یہ تو ان کی سیاسی کمزوری، سیاسی فہم کی۔ آپ آئین کی بات مسلسل کر رہے ہیں، آئین میں تو مسلسل ترمیم ہوتی جا رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی تو نہیں ہو رہی ہے، اسمبلی نہیں ہے سر ہو چکی ہیں نا، ہو چکی ہیں۔ ایک یہ آئی پی پی سے جو معاہدے ہوئے ہیں، یہ آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کون سے کیا اس پہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، اس وقت کے لحاظ سے جو کمٹمنٹ ہوئی، جو ڈاکومنٹ سین ہوا، اس وقت کے لحاظ سے بہتر تھی، اور ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور الگ بات ہے کہ بین الاقوامی دنیا سے جب آپ ایگریمنٹ کرو گے تو ڈالر میں کرو گے۔ یہ تصور نہیں تھا کہ ڈالر 75 سالوں میں 100 پر آیا اور 1 سال میں 300 پر گیا۔ یہ اس کی وجہ بنی، چونکہ ڈالر کا ہم نے پے کرنا ہے، تو جب ڈالر میں پے کرنا ہے تو پیٹرول بھی ڈالر میں لینا ہے، تو یہی وجہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی منتخب حکومت آ جائے گی، اور ملک کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک معاشی استحکام اور ایک سیاسی استحکام۔ انشاءاللہ تعالی معاشی استحکام بھی آ جائے گا، سیاسی استحکام بھی آ جائے گا۔ تمام پولیٹیکل پارٹی سے میری گزارش ہوگی کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے
एक ही झंडे पे मिलकर इलेक्शन की सर तैयारी। आखिरी मौलाना हल्का साहब, सा एक सवाल है कि आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। इससे पहले जब भी गवर्नमेंट होती थी कोई भी जिसमें आप नहीं होते थे, तो मैं मौलाना साहब की बात करना चाहूँगा, तो फ़ौरन एहतजाज होता था महंगाई के ख़िलाफ़। इस वक्त एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। एज अ गवर्नर आप क्या कहेंगे? और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से थोड़ा सा अगर बताएं कि इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। बिल जो हैं उनके इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के बिल्स आ चुके हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। गरीब तबका और जो 30,000 40,000 रुपये मवाल है, बिजली के बिल और गैस के बिल जमा करने से कासर है, और इसके लिए कोशिश भी हो रही है। अब हालात को देखें, ऐसा है कि अगर एक घर को आग लग जाए तो आप उस पर पानी डालोगे या एहतजाज करोगे? नहीं, ये पाकिस्तानी हमें सोचना होगा। इस वक्त मुल्क जो है ना, माशी सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। सियासी जमातों को एक विजन होना चाहिए कि इस मुल्क को इससे निकाल कर इलेक्शन की तरफ जाए और मुंतखब हुकूमत आके फैसले करे। मुंतखब हुकूमत फिर फैसले भी कर सकती है। सर, महंगाई के खिलाफ मैंने जो सवाल किया था, महंगाई के यही मैंने कहा खिलाफ ना कि जमीयत उलमा पानी- इस्लाम सर निकलेगी मैदान में? देखिए, ज़िमनी हुकूमत के लिए लड़ते के लिए 3-4 महीनों के लिए, और उससे तवक्को रखना मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कोशिश की। कल खुद मेरे अमेरिकन कौंसल जनरल आए, मेरी बहुत डिटेल से बात हुई। उसको मैंने कहा कि आप कहते हैं कि IMF इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें शक नहीं, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है। हमारे अवाम के ये जज्बात जो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको भेजे हैं, उसमें हमारी मदद करे। उसने कहा मैं ये आपकी बात ज़रूर पहुंचाऊंगा। सर आप गवर्नर तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो एक पॉलिटिकल पार्टी के भी हैं, आपका माजी जो है सियासी तौर पर भी काफ़ी मशहूर है। आप ये बताएं कि हर वक्त जो भी सियासी हुकूमत आती है वो यही कहते हैं कि मुल्क बुरान से का शिकार है। इसके बरक्स अगर अब देखा जाए, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुल्क बुरान का शिकार है। उन्होंने हमेशा कहा मेरे पास पैसा बहुत है, आप काम देखें। तो कब ये इसका हल क्या है, कब तक ये हल आप देखिए, अभी तो मुशर्रफ साहब दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन सियासी जमातों का फ़र्ज बनता है कि मुल्क को इस दलदल से निकालें। बस कैसे सर को तजवीज़ दे दें? पाएंगे जी, बिजली के बिलों में आवाम को कोई रिलीफ उम्मीद है दे दें। सर